بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے سامعین تمام سامعین جو دین اسلام سے جن کا الفت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، میں ان کے سامنے اسلام کا اسماعیلی مفہوم کا ایک نقطۂ نظر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے وہ تمام مسلمان جو عقیدے کے لحاظ سے اسلام کے جس بھی مکتب فکر تعلق رکھتے ہوں، میری اس ناچیز کی ان باتوں کی طرف غور فرمائیں گے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام انس و جن کا پروردگار ہے۔ حاضرین کرام، اسلام دین ادیان سابقہ کا نچوڑ ہے۔ یہ دین اپنے آغاز کے لحاظ سے قدیم ہے اور دور حاضر کے لحاظ سے جدید بھی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام اپنی فطرت کے لحاظ سے ازل سے وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ حقیقت بھی آشکار ہوگی کہ یہ دین اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ پوری کائنات کا دین تھا اور ہے بھی۔ تو پھر یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عالم روحانیت میں اس کا جو وجود تھا وہ مادیت سے پاک تھا اور جسم سے مبرہ تھا، اور یہ وہ روحانیت کا عالم تھا جس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہی اس ذات پاک کے تسبیح و تقدیس میں محو تھے۔ یہ نہ زمان تھا، نہ ہی مکان اور نہ ہی مکان۔ پس اس ذات پاک نے چاہا کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کی شناخت کروائے اور علم و معرفت عیان ہو جائے۔ چنانچہ حدیث قدسی نے اس کے یوں تصدیق کی: کنت کنزا مخفیا فابقت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پر چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، سو مخلوق پیدا کی۔ اور اب اس مالک کے ارض و سما کی کرشمہ سازی ملاحظہ کیجئے کہ ذات پاک نے اپنے قدرت کاملہ سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کے لیے فرمایا گیا تھا کہ خلق آدم علی صورتی، یعنی آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا کی، اور یوں نور کا ظہور کرے عرض پر ہوا اور آدم زمینی کا تخلیق ہوئی۔ اور واضح طور پر فرمایا گیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی جب آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تحقیق میرے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو حیرت ہوئی اور اعتراض ہوا کہ کیا ایسا شخص پیدا کرے گا جو فساد کرتا پھرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلائی کہ میں ہی جاننے والا ہوں، انی اعلم اللہ ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کاملہ میں کوئی خامی نہیں تھی۔ اسی لیے یقین بھی آ چکی تھی کہ کرۂ ارض پر زمین کی نیابت و خلافت ایک کھلی ہدایت کے ذریعے جاری و ساری رہنے والی ہے۔ پس اس منظر کے بعد جب ہم تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں تو کسی زمان میں بھی کوئی بھی قوم ہادیہ برحق سے ہرگز محروم نہیں رہی ہے، بلکہ یہی ہادیان زمان مکان کے مطابق وقت کے امت کی ہدایت کرتے رہے ہیں، اور بلا شبہ اس دوران بہت سے لوگ راہ حق سے نکلتے بھی رہے، لیکن جن کے دلوں میں قوت ایمانی موجود تھی وہ اس راہ حق کی پیروی کرتے رہے۔ پاک تاریخ کے اندر رونما ہونے والے ان واقعات و حالات کو
قرآن مجید و فرقان حمید کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں تاریخ کی اس مد و جزر کے اندر بہت سارے انقلابات اور آزمائشوں کی ایک دنیا نظر آ رہی ہے، جن کی طرف فکر و نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاس اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا انسان بذات خود اپنا راستہ معین کر سکتا ہے، اور کیا اس کے پاس اتنی قوت فکر موجود ہے کہ وہ اپنے لیے حال و مستقبل کی حفاظت کا سامان فراہم کرے۔ تاریخ میں فرعون و شداد کے واقعات بھی موجود ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ پس عقل و خرد کے حامل شخص کو اب یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمام روحانی قوت اور صرف ایک انسان کامل کے تصرف میں ہوتی ہے۔ انسان کو ایک ہی جزوی عقل دی گئی ہے، پس اس اصول کی فطرت کے مطابق ایک علم دینے والا معلم ہی ہے جو ہر دور میں بننے انسان کی رہنمائی کے واسطے موجود ہے، وہ انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے۔ پس اس قانون الہیہ کے مطابق تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک برگزیدہ انبیاء علیہ السلام اور بعدہ بعثت اول الامر ائمہ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت الہیہ دنیا میں جاری رہی ہے، اور یہی آل ابراہیم علیہ السلام ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ غیر منقطع نہیں بلکہ یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام جاری و ساری ہے۔ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ شیعہ امام اسماعیلیوں کے ہاں عقیدہ توحید کا ایک بالکل واضح تصور ہے۔ توحید کا درس دینے والا اپنے زمانے کا نبی علیہ السلام اور بعدہ ان کے وسیع اس کے درس دیتے رہے ہیں، اسی لیے اس کا مفہوم عملاً دیتے ہیں۔ نیز یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ جب قرآن حکیم یہ حکم دیتا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم، یعنی آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، تو پھر اس سے کیا حقیقت واضح نہیں ہو جاتی ہے کہ ہر دور کے لیے ایک رہبر و حاضر موجود ہو؟ یعنی ایسا کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا جس میں ہدایت دینے والا کوئی رہبری موجود نہ ہو۔ اور یہ حقیقت بھی واضح ہے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہوا، اور یہ اللہ کی کتاب قرآن شریف نازل ہوئی جس میں تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام و ہادیوں کے بارے میں ذکر ہوا، اور سابقہ واقعہ کا ذکر کر کے دین اسلام کو آخری پیغام اور ہدایت و خداوندی کی دائمیت کا ذکر ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کی خوشخبری ملی۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع شریعت کا نفاذ فرمایا، جب رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح ہونے کی ضمانت بھی ملی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات کے اندر جو بھی عمل کر کے دکھایا وہ ایک نمونہ تھا، اور پھر اس نمونے کا وارث جو آئندہ نسل کے لیے بھی لازم تھا اس کا ایک وارث قرار پایا، تاکہ یہی وارث دین رفتار زمانہ کے ساتھ اس دین اسلام کی تشریح کرتا رہے۔ اس لیے واضح طور پر قرآن میں فرمایا گیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن میں بے تقاضۂ زمانہ تنزیلی و تعویلی مطالب کو جدا کر کے رکھا ہے، تاکہ آپ ہی قرآن کو لوگوں کے لیے بتدریج پڑھتا رہا کریں، اور ہم نے تو اس کو اس لیے تدریجاً نازل کیا ہے۔ پس
इस हकीकत को समझने की ज़रूरत होती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर तो हर ज़माने के लिए मौजूद नहीं हो सकते थे, अलबत्ता ये काम उसके वारिस यानी ज़माने के इमाम पर इंजाम दे सकते थे। यही वजह है कि शिया इमाम इस्मानी मुसलमान न सिर्फ दीन इस्लाम के ज़ाहिरी शरीयत पर ईमान रखते हैं, बल्कि उसी के साथ उसकी बातिनी पहलू पर यकीन रखते हैं। और यह बातिनी इल्म ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम ही के सिवा कोई और नहीं दे सकता। वमा यअलमु तावीलहु इल्ला रासिखून फिल इल्म, यह बातिनी तालीम सिवाय अल्लाह ताला और जो इल्म में रासिख हैं नहीं दे सकते। खुली हकीकत है कि इल्म में रासिख कौन हो सकते हैं और कौन इस इल्म इलाही का वारिस करार पाया जा सकता है। इसका जिक्र बला आयात में हुआ, इस पर गौर किया जा सकता है। हाज़रीन कराम, इस्लाम दीन फितरत है और फितरत में कोई तज़ाद नहीं। जो फितरत में मौजूद है उसको जानने के लिए इंसानी अक्ल काफ़ी नहीं, बल्कि इस अक्ल की तरबियत के वास्ते एक अक्ल कुल की वजूदगी की ज़रूरत होती है और एक मुअल्लिम सादिक की ज़रूरत होती है। बस यह कद वाज़ह है कि सिर्फ इस्लाम लाने में यानी चंद रस्मी अल्फाज के अदा करने से इस्लाम के तफहीम या तस्दीक नहीं हो सकती, बल्कि उसके साथ इस इस्लाम को शरहाए बस्ता को जानने के लिए एक मुअल्लिम सादिक की ज़रूरत होती है और वो हादी हर ज़माने के लिए हाजिर होता है। और ये वो महवर है जिसके इर्द गिर्द रूहान आलम घूमती है और ये वो हस्ती होती है जो वहदानियत को वाज़ेह मफ़हूम पेश करता रहती है। बस तस्वुर वहदानियत के बाद तस्वुर नबूवत है जो शरीयत के नफाज का तस्वुर देता है। बस इसी तस्वुर के साथ ये अकीदा भी वाज़ह होता जाता है कानून इलाहिया का शारे ज़माने का इमाम ही होता है। बस इसी तस्वुर इमामत ही के ज़रिए शरीयत इस्लाम की तशरीह और उसके मफ़हूम रफ्तार ज़माना के साथ साथ वाज़ह होता जाता है। यही वजह है कि हर ज़माने के लिए मुअल्लिम सादिक हाजिर मौजूद हो जिसकी रहनुमाई में दीन इस्लाम की ज़ाहिरी व बातिनी हिकमतें मुनकशिफ होती रहें और इसी मर्द कामिल के ज़रिए ही इंसानी रूह भी अपने दर्जे को पहुँच सके और उसी हस्ती ही के ज़रिए नूर का मुशाहिदा भी हो सके। और जिस क़यामत का तस्वुर किया जाता है वो एक रूहानी इनकलाब का नाम है। नेज़ रूह की इस्लाह और उसके तत्हीर के वास्ते जो जिस्म मुख्तार किया गया है वह आलम उलवी व आलम सुफली का तस्वुर है, क्योंकि जो रूह इस दुनिया में जन्म लेती है वो जिस्म इख्तियार करती है और जिस्म को की तरबियत के वास्ते उसकी तरबियत भी हो। बस जिस्मानी आलम के मुकाबले में रूहानी आलम का वजूद है जिनको बराबर तरबियत की ज़रूरत होती है। जिस्म फानी है अलबत्ता रूह बाकी है, वो असल से वासल हो सकती है। बस रूह व जिस्म दोनों की बराबर तरबियत की ज़रूरत होती है ताकि तख्लीक का असल मकसद वाज़ेह हो सके। इसलिए लाजिम हो जाता है कि इस आलम जिस्मानी में जन्म लेने वाली रूह के लिए रहनुमाई के वास्ते के एक मुअल्लिम की भी ज़रूरत होती है। इस्माइली मज़हब इस्लाम न सिर्फ रूहानी तरक्की का दर्स देता है बल्कि इस मादी दुनिया की तरक्की के तजवीज़ के वास्ते एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। बस इस अर्ज़ समा में अब तक जो कुछ इंसान ने दरियाफ्त किया है ये सब कुछ उस मालिक हकीकी की
طرف سے ہدایت شدہ علم و ہدایت کی کرشمہ سازیاں ہیں جن کے بارے میں انسان بہت اکثر کم سوچتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اسی خالق کائنات کی طرف سے اس انسان کو زمان و مکان کے مطابق ملتی رہ رہی ہیں اور ملتی رہیں گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں زمانے کے امام ہادی زمانہ علیہ السلام اپنے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کا مقصد نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ اس کا مقصد عمل بھی ہے۔ اس کا معنی اپنے لیے ایسی دنیا پیدا کرنا کہ جس کے اندر تم اپنے عقائد کا بہترین قابلیت کے ساتھ مظاہرہ کر سکو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے 21ویں صدی کا انسان چاند اور دیگر سیاروں پر کمندیں ڈال چکا ہے، اور آج کا انسان فضائے بصیرت پر چھایا ہوا ہے، اور بقول خداوندی خداوندی وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا ان عقائد کی عملی تصدیق نہیں ہوتی ہے؟ ان پر غور کیا جا سکتا ہے۔